السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے اور اسکرین ویزیبل ہے یا نہیں؟ اسکرین ویزیبل ہے؟ جی میم. اوکے چلیں. تو ہم نے شروع سے لے کر آج تک یعنی کل تک ہم نے جتنا پڑھا تھا تھرسڈے تک، ہم اس کی تھوڑی سی بہت شارٹ ریویژن کریں گے جس میں مین پوائنٹس کو ہم لیں گے، باقی جو لمبی ایکسپلینیشن تھی اس کو نہیں لیں گے. ٹھیک ہے، ہم نے شروع کیا تھا عربک الفابet سے، عربی حروف تہجی یا الحروف الہجائیہ. عربی میں حروف ہجا نہیں کہتے، الحروف الہجائیہ کہتے ہیں، اور یہ ہے مرکبی توصیفی الحروف الہجائیہ. ٹھیک ہے، یہ مرکبی توصیفی ہے. خیر یہ ایک ایکسٹرا بات تھی، صرف ذہن میں رکھ لیں. تو حروف ہجا کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے بارے میں دو باتیں آتی ہیں. بعض کے نزدیک عربی میں 28 لیٹرز ہیں یا حروف ہجا ہیں، ٹھیک ہے، اور بعض کے نزدیک 29 ہیں. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ 28 ہیں، 28 حروف الہجائیہ ہیں، تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ الف اور حمزہ، ٹھیک ہے، یہ ہے الف، اس کو اور حمزہ کو ایک تصور کرتے ہیں. اب حمزہ کیا ہے؟ اسی الف پر زبر، زیر، پیش یا سکون لگا دینے سے یہ حمزہ بن جائے گا. تو جو کہتے ہیں کہ 28 حروف ہجا ہیں ان کے نزدیک الف اور حمزہ ایک ہے، اور جو کہتے ہیں کہ 29 الفابیٹس ہیں تو ان کے نزدیک الف الگ ہے اور حمزہ الگ ہے. ٹھیک ہے، اس سلائیڈ میں اسی کی ایکسپلینیشن دی گئی ہے. پھر ہم پڑھتے ہیں حمزہ کی اقسام. یہ اس کا تعلق جو ہے وہ تلفظ سے ہے، پڑھنے سے ہے، ریڈنگ سے ہے. ایک حمزہ ہوتا ہے حمزۃ القطع، قطعی بات ہوتی ہے، وہ ایک لفظ کا اپنا حمزہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اپنا اس لفظ کی سپیلنگ میں وہ حمزہ ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا ہوتا ہے حمزۃ الوصل. وہ اس لیے ہوتا ہے، وہ حمزۃ الوصل والا حمزہ یا الف اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ حمزہ نہ ہو تو وہ ورڈ پروناؤنس نہیں ہو سکتا، ہم اس کو پروناؤنس نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر اس اشترو کو دیکھیں، اشترو اس طرح پڑھا جائے گا. اب اس سے اگر پہلا والا الف ہٹا دیں، یہ والا الف اگر اس کو اس سے ہٹا دیں تو اس کو ہم پڑھ نہیں سکیں گے، اشترو اشترو، ٹھیک ہے، تو پڑھنے میں مشکل ہے. اس لیے یہ الف یہاں پر ہے، اور اس کو جب ہم الگ الگ پڑھتے ہیں جیسے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن جب ہم ملا کر پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ. آ رہی ہے سمجھنا کہ اولئکا، اس میں ہمیں دونوں کی اگزامپلز مل گئی کہ اولئکا کا جو حمزہ ہے، اگر اولئکا سے پہلے فا لگا دیں ہم تو یہ ایسے پڑھا جاتا فاولئکا، ٹھیک ہے، یعنی اولئکا کا حمزہ ہر حالت میں پڑھا جاتا. بعد میں الذین کو جب ہم نے ملا کر پڑھا تو اس کا حمزہ ہم نے نہیں پڑھا، یہ بن گیا اولئک الذین. تو ہمیں یہ پتا چل گیا کہ الذین کا جو الف ہے یہ حمزۃ الوصل ہے، لکھا تو جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا. اور قطع وہ ہوتا ہے جو لکھا بھی جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے، جیسے اسد، اگر اسد کے شروع میں ہم الف لام لگا دیں، ٹھیک ہے، تو اس کو تب بھی ہم الاسد ہی پڑھیں گے، الاسد نہیں پڑھیں گے، الاسد ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو وہ حمزہ جو پڑھا بھی جاتا ہے، لکھا بھی جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں حمزۃ القطع. اور وہ حمزہ جو لکھا تو جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، اس کو کہتے ہیں حمزۃ الوصل. حمزہ اور الف کے فرق کو ہم پڑھ چکے ہیں کہ الف پر زبر، زیر، پیش یا سکون آئے گا تو وہ حمزہ بن جائے گا.
اب آتے ہیں کمزور حروف. کمزور حروف ہم عربی میں دو ہیں، واو اور یا. ان کو کمزور کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ وقت آنے پر کبھی الف میں بدل جاتے ہیں، کبھی ایک دوسرے میں بدل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے اگزامپل پڑھی تھی نستعینو کی. نستعینو سے ہم شروع والے حروف کو ہٹا دیتے ہیں، جس میں نون ہے نہ کا مطلب ہے ہم، سین تا کا مطلب ہے مانگنا، اور عین یا نون جو ہے اصل میں یہ تھا عین واو نون. اون، اور اون کہتے ہیں مدد کو. تو اس کا مطلب تو وہی ہے کہ ہم مدد مانگتے ہیں، لیکن یہاں پر صرف گرامر کی وجہ سے یہ عین واو نون جو ہے عین یا نون میں بدل گیا. یعنی یہ جو واو ہے یہ وقت آنے پر یا میں بدل سکتا ہے، اور اسی طرح یا الف میں بدل سکتی ہے، یا پھر یہ دونوں الف میں بدل سکتے ہیں. وہ پھر ہم بعد میں پڑھیں گے کہ کس طرح بدل سکتے ہیں. لیکن فی الحال ہم نے یہ ٹرمینالوجی سیکھنی ہے کہ عربی میں دو حروف ہیں جو کہ کمزور حروف کہلائے جاتے ہیں. کمزور حروف کیوں کہلائے جاتے ہیں؟ کیونکہ یہ وقت آنے پر ایک دوسرے میں بدل جاتے ہیں، واو یا میں یا واو میں، واو اور یا دونوں الف میں، اور اس طرح سے. اس لیے ان کو ہم کمزور حروف کہتے ہیں. پھر آ جاتے ہیں حرکات کی طرف. حرکات جیسے اردو میں ہمارے پاس کا کے کی ہے، انگلش میں ہمارے پاس واولز ہیں. ٹھیک ہے، تو عربی میں حرکات جو ہیں یہ اردو کے کا کے کی، ٹھیک ہے، جو پوزیشن ہے اس کا کام بھی کرتے ہیں، اور انگلش کے واولز کا کام بھی کرتے ہیں. اس کو دیکھ لیتے ہیں. ہمارے پاس ایک ہے فتحہ، زبر. فتحہ اردو میں ہم اس کو زبر کہتے ہیں. یہ کسی بھی حرف کے اوپر یہ والا نشان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اوپر والا. اس کو عربی میں فتحہ کہتے ہیں، اردو میں زبر. اور اس کو پھر پڑھا کیسے جائے گا؟ با زبر با. با زبر با نہیں پڑھیں گے، با زبر با. ٹھیک ہے، اور وہ حرف جس پر فتحہ آ گیا اس کو ہم پڑھیں گے مفتوح. پھر آ جاتے ہیں کسرہ کی طرف. کسی بھی لفظ کے نیچے یہ علامت ہوگی تو اس علامت کو ہم کسرہ کہتے ہیں. اردو میں ہم اس کو زیر کہتے ہیں. اور پھر یہ پڑھا کیسے جائے گا؟ جیسے با زیر بی، با زیر بی. ٹھیک ہے، بی نہیں پڑھیں گے، بے نہیں پڑھیں گے، با زیر بی. اور اس با کو پھر ہم کیا پڑھیں گے، کیا کہیں گے، نام کیا دیں گے؟ مکسور. تو پہلا والا ہو گیا مفتوح، با زبر با مفتوح، با زیر بی مکسور. پھر تیسرے کی طرف آ جاتے ہیں. تیسرا ہمارے پاس ہے پیش، ضمہ. ٹھیک ہے، تو ضمہ جب کسی لفظ پر آ جاتا ہے، کسی حرف پر آ جاتا ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو پڑھتے کیسے ہیں؟ با پیش بو. اور اس لفظ، اس حرف کو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ مضموم ہے، کیونکہ اس پر ضمہ ہے، پیش ہے. اور پھر اسی طرح ایک ہے ہمارے پاس سکون. اردو میں ہم اس کو جزم کہتے ہیں، اور اس کے ڈفرینٹ سمبلز ہیں. ٹھیک ہے، کبھی اس طرح والا ہوتا ہے، کبھی ڈفرینٹ والے ہوتے ہیں. تو یہ جب کسی حرف پر آ جاتا ہے تو یہ ایسے ہوتا ہے جیسے حمزہ با زبر اب، اور اب اس با پر سکون ہے. تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اس سے پہلے رائٹ سائڈ پر جو حرف ہے اس کی حرکت کو ہم دیکھیں گے اور اس کو اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. تو اگر حمزہ پر زبر ہے اور با پر یہ والا سمبل ہے، یہ والا، تو ہم پھر پڑھیں گے حمزہ با زبر اب، اور اس با کو ہم ساکن کہیں گے، با ساکنہ. اسی طرح پھر آ جائیے ایک اور سمبل کی طرف. اس کو کہتے ہیں شد. اردو میں بھی اس کو شد ہی کہتے ہیں. اور یہ تب ہم استعمال کرتے ہیں جب ہمارے پاس دو حروف آ جاتے ہیں. جیسے اگر کوئی ورڈ ہے اس کی سپیلنگ میں دو حروف، مثلا با دو بار آ جائے، ٹھیک ہے، تو ہم اس با کو دو بار لکھنے کی جگہ اس پر یہ علامت ڈال دیتے ہیں، اس کے اوپر یہ شد لگا لیتے ہیں. تو پھر ہمیں با کو دو بار لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور اس با کو پھر ہم
مشددہ کہتے ہیں، اس حرف کو ہم پھر مشدد کہتے ہیں۔ پھر آ جاتے ہیں تنوین کی طرف، یہ بھی حرکات ہی ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ ڈبل اور سنگل۔ پہلے ہم نے فتحہ ضمہ کسرہ پڑھا، ایک زبر ایک زیر ایک پیش، یہاں پر جو ہے فتحتان یعنی دو زبر دو زیر اور دو پیش پڑھیں گے بس۔ با اچھا ایک اور جو امپورٹنٹ رول ہے، با زیر بی، با دو زیر بن، یہ تو بس اسی طرح آ جائے گا، ہم نے با لکھی اس کے نیچے دو زیر لگا دیے اور اس کو پھر ہم پڑھیں گے با دو زیر بن۔ پھر ہم نے با لکھی اس کے اوپر ہم نے دو پیش لگا دیے تو اس کو ہم پڑھیں گے با دو پیش بن۔ یہاں تک تو بات آسان تھی۔ جب بات آتی ہے دو زبر کی، فتحتان کی، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ با پر جب ہم دو زبر لگاتے ہیں تو فوراً ہی اس کے ساتھ ہم ایک الف بھی لگا لیتے ہیں، تو پھر ہم اس کو پڑھتے ہیں با الف دو زبر بن۔ تو اگر آپ نے کسی حرف پر دو زبر تو لگا دیے لیکن اس کے بعد الف نہیں لگایا تو آپ کا حرف غلط کنسیڈر کیا جائے گا، ٹھیک ہے، وہاں پر رائٹنگ میں مسٹیک آ گئی۔ تو جب بھی کسی حرف پر دو زبر لگانے ہیں تو اس کے بعد الف ضرور لگانا ہے، اور کسی بھی حرف پر جب تنوین آ جائے، چاہے وہ دو زبر کی تنوین ہو، دو زیر کی تنوین ہو یا دو پیش کی تنوین ہو، تو اس حرف کو پھر ہم کہتے ہیں منون، منون، ٹھیک ہے۔ پھر آتے ہیں حروف کے بعد آتی ہے بات لفظ کی، حروف کو ملا کر کیا بناتے ہیں؟ لفظ۔ اب لفظ کے دو قسم ہیں، یہ ہم نے اردو گرامر میں بھی یہ سب کچھ پڑھا ہوا ہے تقریباً۔ ایک ہے کلمہ، ایک ہے محمل، اردو میں ہم اس کو کلمہ بولتے ہیں لیکن در حقیقت یہ کلمہ ہے، کلمہ، اور ایک ہے محمل۔ محمل بے معنی الفاظ کو کہتے ہیں۔ قرآن، چونکہ ہم قرآن کی زبان سیکھنے لگے ہیں، عربی زبان سیکھنے لگے ہیں، تو قرآن میں کوئی لفظ کوئی حرف ایسا نہیں ہے جس کا معنی نہ ہو، اس لیے اس محمل کو تو ہم نے شروع سے ہی نکال دیا، ہم نے محمل کو پڑھنا ہی نہیں ہے۔ آتے ہیں کلمہ کی طرف، تو ہر وہ لفظ جس کا کوئی معنی ہو اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ اچھا، پھر الف، ہم نے حمزہ کی اقسام پڑھی، حمزۃ الوصل، حمزۃ القطع۔ حمزۃ الوصل وہ ہے جو پڑھا جاتا، جو لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا۔ اب الف کی طرف آ جائیں، ایک ہے الف مقصورہ اور ایک ہے الف ممدودہ، یہاں پر نیچے لکھا ہوا ہے۔ الف مقصورہ جو ہے یا کے اوپر الف لگانے سے الف مقصورہ بن جاتا ہے، لیکن بشرط یہ کہ یا کے نیچے نقطے نہیں لگیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہدا، تو ہدا جو ہے اس کو ہا دال الف کے ساتھ نہیں لکھنا بلکہ ہا دال الف مقصورہ کے ساتھ لکھنا ہے۔ اور الف مقصورہ کیسے لکھتے ہیں؟ یہ ہے، اس طرح لکھتے ہیں کہ چھوٹی یا لکھیں، اس کے اوپر الف لگا دیں، چھوٹا سا الف، لیکن اس یا کے نیچے نقطے نہیں لگا دیں۔ اور اگر کبھی ایسا ہوا کہ یا کے اوپر الف ہے نیچے نقطے ہیں تو وہ غلط ہے، کیونکہ نہ وہ یا رہی نہ وہ الف مقصورہ رہی، ٹھیک ہے۔ پھر صحرا، الف ممدودہ وہ ہے کہ الف ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد حمزہ ہو، تو یہ ہمارے پاس بن گیا الف ممدودہ۔ الف لام، الف لام کا کیا کام ہے؟ جو کام انگلش میں دا کا ہے، THE دا یا دی، دونوں طریقوں سے اس کو پڑھا جاتا ہے، وہی کام عربی میں الف لام کا ہے۔ الف لام کبھی بھی فعل پر، ورب پر نہیں لگتا، یہ اسم پر لگتا ہے، اور اس کے لگنے سے جیسے ہی ہم نے اسم پر الف لام لگا دیا تو اس اسم سے تنوین گر گئی، یعنی اگر اس پر دو زبر ہیں یا دو پیش ہیں یا دو زیر ہیں تو وہ گر جائیں گے اور ایک ایک رہ جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر با الف با یا کتاب کو لے لیتے ہیں، کتابن، تو اگر ہم نے کتابن کے ساتھ الف لام لگا دیا تو
وہ بن جو ہے با دو پیش بن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور با ایک پیش رہ جائے گی، اور اس کو پھر پڑھا کیسے جائے گا؟ کتابو۔ پھر تھوڑا سا ہم لوگ اپنی آسانی کے لیے ہم نے اس کا ایک وہ بنا دیا ہے کہ جب کسی اسم کے ساتھ الف لام لگ گیا تو یا تو وہ کلیکٹیو ناؤن کو شو کرے گا، اسم جمع کو شو کرے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے الحمدللہ رب العالمین، عالمین تو ویسے بھی جمع تھا، ٹھیک ہے، کہ بہت سارے عالم، لیکن جب الف لام لگ گیا تو سب کے سب عالم۔ پھر نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے، کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بنانے کے لیے بھی الف لام لگایا جاتا ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ سپرلیٹو ڈگری کے لیے، ٹھیک ہے، کہ سپرلیٹو ڈگری ہو تو اس کے لیے جیسے الرحمن، تو رحمان بھی ہے لیکن جب الف لام لگ گیا تو بس اس کی اب کوئی حد ہی نہیں ہے، یہ سپرلیٹو ڈگری ہو گئی۔ جب الف لام کی بات ہم کرتے ہیں تو حروف شمسی اور قمری، یہ پھر ان کو ڈسکس کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ الف لام بعض حروف جب لام کے بعد آتے ہیں الف لام کے بعد تو لام کو سائلنٹ کر دیتے ہیں، اور بعض کی وجہ سے لام پر کوئی اثر ہی نہیں پڑتا۔ تو دیکھ لیتے ہیں حروف شمسی کون سے ہیں۔ وہ حروف جن کے شروع میں جب الف لام لگتا ہے، ٹھیک ہے، ان سے پہلے جب الف لام آ جاتا ہے تو اس وقت الف لام کا لام سائلنٹ ہو جاتا ہے، نہیں پڑھا جاتا، جیسے الشمسو، شمس سے پہلے جب ہم نے الف لام لگا دیا تو ہم نے الشمسو نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے پڑھنا ہے الشمسو، لام کو سائلنٹ کر دیا۔ دوسری چیز کیا ہے کہ جب ہم نے الف لام لگا دیا تو لام کے بعد جو پہلا حرف ہے یعنی پورے ورڈ کا جو تیسرا حرف ہے اس کو ہم نے ڈبل پڑھنا ہے، مشدد پڑھنا ہے، اس کو ہم نے شد دینی ہے، جیسے الشمسو، تو الف ہو گیا پہلا حرف، لام ہو گیا دوسرا حرف، اور شین ہو گیا تیسرا حرف۔ تو ہم نے کیا کیا کہ اس شین نے لام کو سائلنٹ کر دیا اور خود وہ ڈبل ہو گیا، تو ہم نے الشمسو نہیں پڑھنا بلکہ شین مشدد ہو گیا ہے، تو اب ہم نے لام کو سائلنٹ کر کے الشمسو پڑھنا ہے، صحیح؟ اور اچھا، پھر حروف شمسی کا بھی مجموعہ ہے اپنی آسانی کے لیے کہ ہم ان کو یاد کیسے کریں گے، لیکن پہلے چلیں حروف قمری پڑھ لیتے ہیں کہ وہ حروف جب ان سے پہلے الف لام لگا دیا جاتا ہے تو لام پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی اثر نہیں ہوتا، لام ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے اور پڑھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر القمر، قمر کے ساتھ جب ہم نے الف لام لگایا شروع میں تو ہم نے اس کو پڑھا القمر، ٹھیک ہے، اس کا مطلب کہ قاف نے لام پر کوئی اثر نہیں کیا، ایسا نہیں کیا کہ لام کو سائلنٹ کر دیا اور خود مشدد ہو گیا، ڈبل ہو گیا، نہیں، بلکہ قاف قاف رہا، لام لام رہا، اور ہم نے اسی طرح پڑھ لیا اس کو۔ اب ان کو آپ کو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ان کو ہم شمسی کیوں کہتے ہیں اور ان کو قمری کیوں کہتے ہیں، کیونکہ شمس جو ہے جب اس کے شروع میں ہم الف لام لگا دیتے ہیں تو یہ لام سائلنٹ ہو جاتا ہے، اور قمر کے شروع میں جب ہم الف لام لگاتے ہیں تو قمر کا لام سائلنٹ نہیں ہوتا۔ پھر ہمیں پتہ کیسے چلے گا، ہم یاد کیسے کریں گے ان حروف کو کہ کتنے حروف قمری ہیں کتنے شمسی ہیں؟ تو ہم اس کو بس ایسے ہی یاد کر لیتے ہیں کہ 14 حروف قمری ہیں، 14 حروف شمسی ہیں، لیکن اگر ہم اپنے لیے اس کا ایک مجموعہ بنا لیں تو اور آسان ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے پاس ایک مجموعہ قمری کا ہے جو بہت آسان ہے، وہ ہے حق کا خوف عجب غم ہے، حا قاف حق، کاف الف کا، غین میم غم، سوری، خا واو فا خوف، عین جیم با عجب، غین میم غم، ہا یا ہے، یہ 14 حروف ہیں۔ اس کا ہم نے ایک جملہ بنایا کہ حق کا خوف عجب غم ہے، اور یہ حروف ان میں سے کوئی بھی حرف جب ہوگا، جب اس سے پہلے الف لام لگے گا تو لام پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اب حروف شمسی کیسے یاد کریں؟ تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے
کہ ہم کہیں کہ یہ 14 حروف قمری ہیں، اس کے علاوہ جو رہ گئے وہ سب کے سب شمسی ہیں. لیکن ہمارے پاس ایک اور طریقہ بھی ہے کہ ہم نے اس کا بھی جب مجموعہ بنانا چاہا تو ہمارے پاس کچھ سیٹس آ گئے. پہلا ہمارے پاس آ گیا صدر سلطنت، صاد دال را، صدری، سین، لام، طا، نون، تا، سلطنت. ٹھیک ہے، 8 حروف یہ ہو گئے. ان سے پہلے جب الف لام آئے گا تو لام سائلنٹ ہو جائے گا اور یہ حرف خود ہی جو ہے یہ ڈبل ہو جائے گا. ساری لام پر ہماری یوز ہونے والی انرجی اس میں چلی جائے گی. ٹھیک ہے، پھر وہ 2 حروف جن کے اوپر 3 نقطے ہیں، مثلا کون کون سے ہیں، کوئی بتا سکتا ہے؟ جی کوئی ہے یہاں پر بتا سکتا ہے کہ کون کون سے حروف ہیں جن کے اوپر 3 نقطے آتے ہیں؟ سا، ٹھیک ہے، سا سے ثمر، اور شین، شین سے شمس. تو یہ دونوں حروف ہو گئے 10. اس کے علاوہ زیڈ ساؤنڈ والے حروف کون کون سے ہیں؟ زال، زا، ضاد اور ضا. یہ 4 حروف. تو 4 یہ ہو گئے، 2 وہ 3 نقطے والے ہو گئے اور 8 صدر سلطنت والے ہو گئے. ان سے پہلے جب الف آئے گا تو الف لام آئے گا تو اس کا لام سائلنٹ ہو جائے گا اور یہ حرف خود ہی جو ہے ڈبل ہو جائے گا. پھر حروف اصلی کا ایک نیا کانسیپٹ ہے جو کہ اردو میں نہیں ہے، انگلش میں نہیں ہے، عربی میں ہے. عربی کے 99% جو ورڈز ہیں ان کے روٹ لیٹرز جو ہوتے ہیں، حروف اصلی جو ہوتے ہیں جن سے وہ ورڈ بنا ہوتا ہے، وہ 3 ہوتے ہیں، صرف 3 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جیسے اردو کو لے لیں تو آ، پڑھ، بیٹھ. آ میں جو اس سے ہم مختلف الفاظ بناتے ہیں، آؤ، آنا، آئیں، اس طرح کے. ٹھیک ہے، لیکن اس کا روٹ لیٹر کیا ہے؟ الف مد آ، یعنی ایک ہی روٹ لیٹر ہے. پڑھ کو دیکھیں تو پے، ڑے، 2 روٹ لیٹرز ہیں. اس سے ہم بناتے ہیں پڑھو، پڑھنا، بیٹھ، بیٹھ کے 3 روٹ لیٹرز ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ اردو کے جو الفاظ ہیں، ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اردو کے 99% الفاظ کے روٹ لیٹرز اتنے ہوتے ہیں. نہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے. اسی طرح انگلش کی اگر بات ہم لے لیں تو انگلش میں بھی وہی چیز ہے کہ ہر لفظ کے جو روٹ لیٹرز ہیں وہ الگ الگ ہیں. 3 والے بھی بہت زیادہ ہیں، 4 والے بھی بہت زیادہ ہیں، 5 والے بھی بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جب بات عربی کی طرف آتی ہے تو عربی میں 99% الفاظ جو ہیں ان کے روٹ لیٹرز 3 حروف ہوتے ہیں. اب وہ 3 حروف الف سے لے کر یا تک کچھ بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، الف سے لے کر یا تک وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں. یہاں پر میں نے مثال دی تھی ہا، میم، دال کی، اور کچھ اسٹوڈنٹس کنفیوز ہو گئی تھیں. ان کو لگا کہ عربی کے 99% الفاظ جو ہیں وہ صرف ہا، میم، دال سے ہی بنتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ میں نے مثال کے طور پر دیا تھا کہ ہا، میم اور دال سے جس طرح بہت سارے الفاظ بنتے ہیں، اسم بھی بنتا ہے، یعنی ناؤن بھی بنتا ہے، فعل یعنی ورب بھی بنتا ہے، اور بہت ساری چیزیں بنتی ہیں. تو اس طرح الف سے لے کر یا تک جو 28 حروف ہیں، 28 یا 29، اس میں سے کوئی بھی حرف جو ہے، کوئی بھی 3 حرف کسی لفظ کے روٹ لیٹرز ہو سکتے ہیں. تو ہا، میم، دال کو ہی نہیں سمجھنا، اس چیز کو ذہن سے نکال دیں کہ عربی کے 99% الفاظ کے روٹ لیٹرز ہا، میم، دال ہوتے ہیں. نہیں. ٹھیک ہے، اس طرح ہم انشاءاللہ جب قرآن شروع کریں گے تو ہمیں اس میں پتہ چلے گا، ہمیں اور زیادہ سمجھ آ جائے گی. لیکن فی الحال آپ ذہن سے یہ ایک چیز نکال دیں جو آپ نے تقریباً زیادہ تر اسٹوڈنٹس نے یہ بات لکھی ہے کہ عربی کے 99% الفاظ کے روٹ لیٹرز ہا، میم، دال ہوتے ہیں. نہیں، ان کے 3 حرفی روٹ لیٹرز ہوتے ہیں، وہ 3 حروف کچھ بھی ہو سکتے ہیں. صحیح؟ اچھا، اب آتے ہیں ہم جملے کی طرف. پہلے حروف تھے، لیٹرز تھے، پھر ورڈ کی طرف آگے کلمہ ہو گیا. اب ایسے کلمات، الفاظ کا ایسا مجموعہ جو ہمیں معنی دیتا ہو اس کو جملہ کہتے ہیں.
اردو میں ہم پڑھ چکے ہیں، اور یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جملے کی دو اقسام ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ ایک انتہائی آسان چیز ہے، اس لیے ہم نے فعلیہ کو فی الحال چھوڑ دیا، ٹھیک ہے؟ پہلے ہم اسمیہ سے ڈیل کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں۔ اس کے نام سے ہی واضح ہے کہ اسمیہ ہے، تو اس کا مطلب کہ اس میں اسم کی کوئی بات ہوگی، ناؤن کی کوئی بات ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو وہ جملہ اسمیہ جملہ جس کی شروعات اسم سے ہوتی ہے، ناؤن سے ہوتی ہے، اس کو ہم جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ جیسے احمد نیک ہے، تو احمد ناؤن ہے اور نیک ہے، اس کو ہم انگلش میں پریڈیکیٹ کہتے ہیں، اور عربی میں ہم اس کو جملہ اسمیہ کا دوسرا پارٹ کہتے ہیں، وہ اس کا الگ نام ہے، وہ ہم آگے پڑھیں گے۔ فی الحال ہم نے یہی چیز سیکھنی ہے کہ احمد چونکہ اسم ہے، ناؤن ہے، تو احمد نیک ہے، یہ پورا جملہ اسمیہ ہو گیا۔ دوسری اگزامپل ہے مسلمان سچا ہے۔ مسلمان اگین اسم آ گیا، ناؤن آ گیا، اور سچا ہے، اس کے بارے میں بات آ گئی، پریڈیکیٹ آ گیا، تو مسلمان سچا ہے پورا جملہ اسمیہ ہے۔ ہمارے 40 منٹس ہونے والے ہیں، تو زوم میٹنگ جو ہے ابھی اینڈ ہو جائے گی۔ اس کو پھر میں دوبارہ شروع کروں گی، تو آپ لوگ پلیز اس کو پھر سے جوائن کر لیجیے گا، تاکہ ہمارے لیکچرز جو ہیں وہ سب پورے ہو جائیں۔ پھر آ جائیں جملہ اسمیہ کی طرف، کہ جملہ اسمیہ کے پھر دو پارٹس ہیں۔ ایک اسم ہے جس سے یہ جملہ شروع ہوتا ہے، دوسرا پریڈیکیٹ ہے، اس کو ہم عربی میں خبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ خبر ہمیں اس پہلے والے اسم کی طرف کے بارے میں کچھ بتاتا ہے۔ اب یہ جو اسم ہے، اس سے چونکہ جملے کی ابتدا ہوئی ہے، شروعات ہوئی ہے، ابتدا، ٹھیک ہے؟ ابتدا کا مطلب سب کو ہی پتا ہوگا، اس لیے اس کو ہم نے مبتدا کا نام دے دیا۔ اس کو مبتدا کہا جاتا ہے، پریڈیکیٹ چونکہ مبتدا کے بارے میں کچھ انفارمیشن دے رہی ہے، خبر دے رہی ہے، تو اس کا نام کیا ہو گیا؟ اس کا نام خبر ہو گیا۔ پھر جملے اسمیہ کی کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہمیشہ یہ اسم سے شروع ہوگا، اور وہ اسم کیا کہلائے گا؟ مبتدا۔ پھر اسم کے بارے میں جو کچھ بتایا جاتا ہے اس کو خبر کہتے ہیں، جس کو ہم انگلش میں پریڈیکیٹ پڑھ چکے ہیں، اور اردو میں ہم خبر ہی پڑھ چکے ہیں۔ اب ایک نئی بات آ گئی کہ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوگا، پراپر ناؤن ہوگا، اور خبر جو ہے وہ ہمیشہ نکرہ ہوگی، کامن ناؤن ہوگی۔ دونوں مرفوع ہوں گے، یعنی دونوں پر پیش ہوگی، ٹھیک ہے؟ مرفوع کی پہلی جو علامت ہے، آسان والی جو ہم پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ بالکل بیسک لیول ہے، وہ ہے پیش۔ اس لیے ہم نے کیا سمجھ لیا کہ دونوں پر پیش ہوگی، مبتدا اور خبر دونوں پر پیش ہوگی۔ لیکن مبتدا چونکہ معرفہ ہے، پراپر ناؤن ہے، اور ہم نے پڑھا ہے کہ معرفہ پر کبھی بھی دو پیش نہیں آ سکتے، اس لیے مبتدا پر ایک پیش ہوگی، خبر پر دو پیش، کیونکہ خبر نکرہ ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن معرفہ ناؤنز جو ہوتے ہیں، جو کہ لڑکوں یا لڑکیوں کے نیم ہوتے ہیں، لڑکیوں کے بہت کم، لڑکوں کے زیادہ ہوتے ہیں، جیسے محمد، تو اس پر یہ پراپر ناؤن ہے، لیکن دو پیش آ سکتے ہیں اس پر، کیونکہ یہ چیز ہم نے ہر جگہ سنی اور پڑھی ہے کہ ایکسیپشنز ہمیشہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مبتدا اور معرفہ ہمیشہ حالت رفع میں، یعنی دونوں پر پیش ہوگا۔ مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ ہوگی، لیکن ایکسیپشن از دیئر، اور اس ایکسیپشن کو ہم نے ابھی کنسیڈر ہی نہیں کرنا۔ پھر دونوں کی جنس، جینڈر سیم ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب جیسے مثال کے طور پر ہم لے لیتے ہیں کہ احمد نیک ہے، اردو میں دیکھیں احمد نیک ہے، پھر یہ مذکر ہے، احمد مذکر ہے۔ عائشہ نیک ہے، عائشہ مؤنث ہے، لیکن پریڈیکیٹ کو دیکھیں، خبر کو دیکھیں، تو دونوں کے بارے میں سیم بات ہے، نیک نیک، دونوں کے لیے سیم لفظ استعمال ہوا ہے۔ لیکن عربی میں ایسا نہیں ہوتا، عربی میں نیک کو صالح کہتے ہیں، اور اگر مذکر کی بات ہو رہی ہے تو ہم کہیں گے احمد صالح۔ ہم نے پڑھا تھا کہ مبتدا پر دو پیش نہیں آئیں گے، لیکن چونکہ ایکسیپشن ہے، ٹھیک ہے،
تو احمد پر دو پیش آ گئے، احمد ہمارے پاس مبتدا ہو گیا، نیک ہے صالحن، جب ہم نے عائشہ کی بات کی تو عائشۃ صالحۃن، اب دیکھیں فرق کو، اوپر ہم نے صالحن، نیچے ہم نے صالحۃن، اور ترجمہ ہم نے اردو میں اس کا کیسے کیا کہ احمد نیک ہے، عائشہ نیک ہے۔ تو میرے خیال میں یہ جملے، دو جملے جو ہیں یہ کافی ہوں گے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے، یا اس بات کے جواب کے لیے کہ ہمیں عربی سیکھنی کیوں چاہیے، ترجمے کو اپنے بیچ سے نکالنا کیوں چاہیے۔ یعنی ابھی ہمارے بیچ میں ایک ٹرانسلیشن ہے، میرے اور قرآن کے بیچ میں ایک ٹرانسلیشن والا رشتہ ہے، کہ میں کیا کرتی ہوں، پہلے میں آیت پڑھتی ہوں، پھر ترجمہ پڑھتی ہوں، پھر مجھے اس کی سمجھ آتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمیں یہ پتا چل گیا ان دو جملوں سے کہ ترجمہ کبھی بھی کسی بھی لینگویج کا نعم البدل نہیں ہوتا۔ کسی لینگویج کو اگر سمجھنا ہے، صحیح معنوں میں سمجھنا ہے، تو اس لینگویج کو سیکھنا پڑے گا، ٹرانسلیٹر کو بیچ سے نکالنا پڑے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ٹرانسلیشن پڑھنا غلط ہے۔ کچھ لوگوں کے آج کل جو ہیں ویوز یہ بھی ہیں کہ ترجمہ پڑھنا غلط ہے، ہرگز نہیں، ترجمہ پڑھیں گے تو بھی بہت ثواب ہے، بغیر ترجمے کے قرآن پڑھیں گے تو بھی بہت ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر عربی پڑھیں گے تو یہ تو پھر نور علی نور، کہ نور پر نور ہے، صحیح۔ اچھا، ہم نے پہلے جنس کی بات کی، تو اب جنس کے تھوڑے سے ہم اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ جنس کیا ہے۔ ایک مذکر ہوتا ہے، ایک مؤنث ہوتا ہے، اردو میں بھی مذکر اور مؤنث، عربی میں بھی، انگلش میں بھی میسکولن فیمینن، یہ بات تو آسان ہے۔ پھر عدد کی بات آتی ہے تو یہاں پر دیکھیں، واحد ہم نے، یہ ہمارے لیے بہت ایک فیملیئر ورڈ ہے واحد، اور انگلش میں، انگریزی میں اس کو ہم سنگولر کہتے ہیں، جمع اردو میں جمع ہی ہوتا ہے اور انگریزی میں ہم اس کو پلورل کہتے ہیں۔ اب اس چیز نے ہمیں تھوڑا پریشان کیا ہوا ہے کہ بھئی یہ کیا ہے، کہاں سے آیا؟ یہ ہے تثنیہ، اور اس کو مثنیٰ بھی کہتے ہیں، اور عربی میں واحد جمع کا جو تصور ہے تو واحد ایک کو کہتے ہیں، ہر زبان میں ایک کو ہی کہتے ہیں، سنگولر بھی ایک کو کہتے ہیں اور اردو میں بھی واحد ایک کو کہتے ہیں، لیکن تثنیہ جو ہے وہ پھر دو کو کہتے ہیں اور دو سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں۔ اردو اور انگریزی میں ہم نے پڑھا ہے کہ ایک واحد ہے اور ایک سے زیادہ جمع ہے، لیکن عربی میں ایک واحد ہے، دو مثنیٰ یا تثنیہ ہے، اور دو سے زیادہ جو ہے وہ جمع ہے، ٹھیک ہے۔ پھر مثنیٰ کو ہم نے کیسے بنانا ہے، اس کا طریقہ بہت آسان ہے، کوئی بھی اسم لیں، کوئی بھی ناؤن لیں، اس کے بعد الف اور نون لگا دیں تو آپ کا مثنیٰ بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی ٹینشن نہیں لینی کہ مثنیٰ ہم کیسے بنائیں گے، نہیں، جیسے کتابن ہے تو کتاب کے بعد الف نون لگا دیں، کتابانی بن گیا، اور کتب ہمیں پتہ ہے کہ کتاب کی جمع کتب ہے، اردو میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ پھر آ جائیں وسعت کی طرف، کیپیسٹی، کہ کسی اسم کی کیپیسٹی کیا ہے۔ نکرہ، مسلمن کے اوپر دیکھیں دو پیش ہیں اور اس پیش کے اوپر ایک پیش ہے، یہ ایک پیش غلطی سے لگا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی ٹینشن مت لیجیے گا۔ مسلمن نکرہ ہے، کامن ناؤن ہے، ٹھیک ہے۔ مسلمن، اس کے اوپر کیا ہے، اس کے اوپر دو پیش ہیں اور اس کے شروع میں الف لام نہیں ہے، تو اس کا مطلب کہ یہ کامن ناؤن ہے۔ اور پھر معرفہ، جو المسلم جو ہے یہ معرفہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کانسیپٹ بھی ہمارا دونوں لینگویجز میں ہے، جو ہمیں آتی ہیں، اردو اور انگلش دونوں میں ہے، تو یہ کام بھی آسان ہو گیا۔ اب آتے ہیں اس چوتھے کانسیپٹ کی طرف، جو کہ ہمارے لیے ایک نیا بھی ہے، کنفیوزنگ بھی ہے، اور اس سے ہمیں ڈر بھی لگتا ہے، اعراب۔ اعراب میں تین چیزیں ہیں، مرفوع ہے، منصوب ہے اور مجرور ہے، باقی دونوں میں نے اس سے ہٹا دیے کیونکہ آپ لوگ کنفیوز ہو رہے تھے۔ ہم نے بس ایک چیز کو یاد رکھنا ہے کہ پیش کبھی اسم پر پیش ہوتا ہے، کبھی اس پر زبر ہوتا ہے، کبھی اس پر زیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب اسم پر پیش یا دو پیش ہوں گے تو وہ مرفوع ہوگا، جب اسم پر زبر یا دو زبر ہوں گے تو وہ منصوب ہوگا، میم نون صاد واو با،
اور جب اسم کے نیچے ایک زیر یا دو زیر ہوں گے تو وہ مجرور ہوگا، اور مجرور وہ کب ہوتا ہے؟ جب اس سے پہلے کوئی پریپوزیشن آ جائے۔ اب پریپوزیشن تو ابھی تک ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے عربی والا، تو یہ بھی ہم پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی فاعل، سبجیکٹ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس حالت میں ہوگا، مرفوع کی حالت میں، اس کے اوپر کیا ہوگی؟ پیش، ضمہ ہوگا۔ پھر کوئی بھی آبجیکٹ جو ہے اس پر فتحہ ہوگا، زبر ہوگی، اور کوئی اسم جب اس سے پہلے زیر آ